إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائیاں، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تنہا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اس رحمان و رحیم ذات کی ہم جتنی بھی تعریف کریں بہت تھوڑی ہے. اللہ رب العالمین کے چند تعریفی کلمات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ذاتی اقدس ہم تمام لوگوں کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے، ان پہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. برادران ملت، حاضرین مجلس، یہ مبارک مہینہ جس میں ہم حاضر ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس مہینے کی برکتوں فضیلتوں کے متعلق آپ نے اس سے پہلے جو خطاب ہوئے ہیں جمعہ کے درمیان اس میں آپ نے سنا ہی ہوگا. آج میں آپ کو جس موضوع سے خطاب کروں گا وہ موضوع ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کی فرضیت، فضیلت اور اس کے نصاب کو پہنچنے کے باوجود جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ان کے لیے جو سخت وعید ہے قرآن کریم کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وعید کو فرمایا ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہے، باوجود اس کے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، ان کے لیے وہ خزانہ، وہ مال قیامت کے دن گنج سانپ کی شکل میں
ان کے گلے کا ہار بن جائے گا، گلے کا طوق بن جائے گا۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ اسلام کے بنیادی 5 ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ جس طریقے سے ہم مکان بناتے ہیں تو مکان بنانے کے لیے ہمیں 4 پیلروں کی ضرورت ہوتی ہے، 4 ستون کی، 4 کھمبا ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر سے چھپر ڈالتے ہیں، کرکٹ ڈالتے ہیں یا پھر چھت ڈالتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پہ ہے۔ یہ 5 چیزیں اگر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے لوگ، بہت سے دیہاتی آتے تھے، سوال کرتے تھے۔ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ سیدھی سیدھی بات جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوچھا، قال دلنی، کہ مجھے ایسا عمل بتائیے، علیہ العمل اذا دخلت الجنہ، جو ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ سیدھی سیدھی بات پوچھتا ہے کہ اے رسول اللہ، کہ ہمیں ایسا عمل بتا دیجئے جس عمل کو کرنے کے بعد ہم ڈائریکٹلی جنت میں چلے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی ایک واحد اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو۔ وتقیموا الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نماز کی ادائیگی کرو، جو نماز، وتقیموا الصلاۃ المکتوبہ وتؤدوا الزکاۃ المفروضہ، اور جو فریضہ ہے زکوٰۃ اس کی ادائیگی کرو، وتصوموا رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو وہ جو دیہاتی ہے وہ کہتا ہے، والذی قال نفسی بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ہم اس سے کچھ بھی زیادہ نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو دیکھنا ہے جنتیوں میں سے تو فلینظر الی ھذا، اس شخص کو دیکھ لے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جو بنیادی چیزیں ہیں، جو بنیادی ارکان ہیں، اگر کوئی شخص اس کی ادائیگی کرتا ہے ایمان و یقین کے ساتھ، پہلے ایمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ واحد ہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، اور نماز کی پابندی کرنا، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ تو جس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ بالکل جس طرح سے نماز فرض ہے، جس طرح سے روزہ فرض ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ اور روزے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو روزہ چھوڑ دے رمضان کے دنوں میں، اور جب وہ صحت یاب ہو گیا تو بعد میں اس کو پوری کر لے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے اس کی شرح، اس کی ایلیجبلٹی ہے، اس کا نصاب ہے۔ ہم میں سے بیشتر لوگ اس بات کو بھی نہیں جانتے کہ وہ صاحب نصاب ہیں یا نہیں، اور یہ لفظ ہم برابر سنتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہیں ان پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو بھائی صاحب نصاب ہیں کون لوگ؟ یہ نصاب ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ میں ان باتوں کی ڈیٹیل بتاؤں،
زکوٰۃ صرف امت محمدیہ پہ فرض نہیں ہے. جس طریقے سے روزہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اے مومنو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب جسٹ لائک علی الذین من قبلکم، ان لوگوں کے اوپر جو تم سے پہلے تھے ان کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا، اسی طریقے سے تمہارے اوپر بھی فرض کیا گیا ہے. تو جس طریقے سے روزہ پہلی امتوں پہ فرض تھا اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض تھا. سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کرام کا ذکر کرتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، ان کو یاد کرنے کو کہتا ہے کہ یاد کرو اسماعیل کو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یقیناً وہ وعدے کا سچا رسول اور نبی تھا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کا حکم کیا کرتا تھا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا کرتا تھا. وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا کرتا تھا. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے. اینما کنتو، جہاں بھی میں رہوں، جس جگہ بھی میں ہوں، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے یہ حکم دیا ہے، مجھے یہ وصیت کی ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کروں ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. تو یہ چند آیتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی قرآن کریم سے کہ زکوٰۃ صرف امت محمدیہ کے اوپر فرض نہیں ہے، اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض کیا گیا. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا سورہ انبیاء کے اندر، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی نیک اور بھلائی کا کام کرنے کی. ہم نے ان کی طرف کس طرح کی وحی کی؟ یہ کس کا ذکر فرمایا؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور سب کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی نسل سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام ایک باپ ہیں، پھر ان کے بیٹے ہیں، پھر ان کے بیٹے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کیا نیکیوں کا کام کرنے کے لیے، بھلائی کا کام کرنے کے لیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کی ادائیگی کرنے کا حکم دیا. اور ہم نے ان کی طرف کس طرح کی وحی کی؟ بھلائی کا کام کرنے اور نماز کے قائم کرنے کی وحی کی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا. تو یہ قرآن سے چند آیتیں ہم نے آپ کے سامنے بطور دلیل پیش کیا ہے کہ جس طریقے سے انسان کے اوپر نماز فرض ہے، جس طریقے سے روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ارکان ہے، ایک رکن ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی اسی طریقے سے فرض ہے. اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ ہر شخص کے پاس تو مال ہوتا نہیں ہے، ہر شخص کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے، اس میں بڑے اختلاف ہیں. اور یہی وجہ ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو لفظ زکوٰۃ ہے اس کے لغوی معنی کیا؟
زکا یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں بڑھانے کے، زیادتی کے، پاک کرنے کے، یعنی مختلف بہت اس کے وسیع معنی ہیں۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے نفس کی تعریف مت بیان کرو، اپنی بڑائی مت ہانکو۔ تو کیا ہوا کہ بڑھا چڑھا کے خود کو پیش کرنے کے لفظ میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، بس ہرگز اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاکیزہ مت ثابت کرو۔ تو یہ جو لفظ ہے زکوٰۃ، اس کے لغوی معنی کیا ہوئے؟ بڑھے ہوئے کے، یعنی مال، جو مال زیادہ ہے، بڑھا ہوا ہے، انسان کی ضروریات زندگی سے زائد ہے، اس کی ادائیگی کرنا ہے۔ اب یہ کہ وہ رقم کیا ہوگی یا وہ مال کیا ہوگا، تو زکوٰۃ صرف پیسے کے اوپر نہیں ہے، زکوٰۃ جانوروں کے اوپر بھی ہے، زکوٰۃ جو کھیتی سے جو غلہ، جو اناج اگتا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ اس کے جو مسائل ہیں اس میں اختلاف بہت ہے، اس لیے عام لوگوں کی سمجھ سے قریباً میں 5 سال یا اس سے زائد سے ہر رمضان کے مہینے میں ایک خطبہ زکوٰۃ کے متعلق ضرور دیتا ہوں، اور اس میں بیسک جو نالج ہوتی ہے کہ انسان کو جو بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، جو 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ، اور اس کی کم سے کم انسان کو تھوڑی بھی سمجھ ہو جائے۔ تو ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ جس طریقے سے نماز فرض ہے، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، یہ بنیادی ارکان میں سے ہے کہ انسان جب ایمان لے آتا ہے، یہ گواہی دیتا ہے دل و جان سے کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، یعنی یہ 3 رکن جو ہیں وہ پے در پہ ہیں۔ اس کے بعد ہے والحج و صوم رمضان۔ اس حدیث میں جو سیکوینس ہے اس کے مطابق کہ سب سے پہلے انسان ایمان لائے گا، اس کے بعد نماز قائم کرے گا، اور اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا۔ اب یہ ہے کہ صاحب نصاب کون لوگ ہیں؟ حدیث کے اندر جو نصاب ہے وہ یہ کہ 20 دینار، 200 درہم، اونٹ میں ہے 5 اونٹ بتا رہے ہیں ابھی، گائے میں ہے 20 گائے، 30 گائے اور 40 بکریاں، غلے میں ہے 5 وسق جسے 7.5 کوئنٹل تول میں ہمارا جو پیمائش ہے، ہمارا جو پیمانہ ہے اس کے مطابق۔ تو یہ تو موٹی موٹی بات ہو گئی۔ نہ ہمارے یہاں درہم چلتا ہے، نہ ہمارے یہاں دینار ہے، نہ آج کے زمانے میں لوگوں کے پاس اونٹ ہے، نہ اتنی گائے ہیں، نہ بکریاں ہیں۔ ہے تو ہے کیا؟ یا تو اناج ہے یا پیسے ہیں۔ تو یہ جو 20 دینار ہے اور 200 درہم ہے، اس کو 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کا جو وزن ہے اس کے ایکول مانا گیا ہے۔ اب بھی بات کلیئر نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ 7.5 تولہ سونا ہے، اس کا وزن ابھی جو ہم جاتے ہیں مارکیٹ میں سونے کی خریداری کرتے ہیں یا چاندی کی خریداری کرتے ہیں، تو اس کا وزن پہلے زمانے میں تولہ اور ماشا جو ہے وہ چلا کرتا تھا۔ آج جو اسٹینڈرڈ ہے انٹرنیشنل پوری دنیا میں، وہ گرام کا یوز ہوتا ہے۔ تو گرام میں اگر ہم اس کو کنورٹ کریں گے تو اہل علم کا اجماع ہے کہ 85 گرام سونا اور 595 گرام چاندی اگر کسی شخص کے پاس ہے اور سال پورا ہو گیا ہے، یہ جو کیلنڈر ہم ابھی یوز کرتے ہیں
جس میں مارچ ٹو مارچ اس کا جو فائنینشیل ایئر ہوتا ہے، لیکن اسلامی جو سال ہیں وہ محرم سے محرم تک ہے۔ تو سال کے گزرنے کے بعد اگر کسی کے پاس یہ جو ابھی 85 گرام سونا، 1 گرام سونے کی قیمت کل ہم رات میں چیک کر رہے تھے تو مختلف شہروں میں 5500-5600 گرام ہے۔ 85 گرام سونا کو اگر آپ کنورٹ کریں گے کہ 1 گرام سونے کی قیمت 5500 یا 5600 ہے تو 85 گرام کی کتنی ہوگی؟ 4,70,000 کے آس پاس شاید تھی، وہ دیکھنا پڑے گا۔ اور یہی اگر نصاب ہم چاندی کا مانتے ہیں 595 گرام، تو چاندی جو ہے وہ 80 روپے گرام ہے۔ چاندی سستی ہوتی ہے، 80,000 روپے کلو ہے چاندی، تو قریباً 47,000 روپے کے آس پاس چاندی کے نصاب کے، اگر ہم چاندی کو نصاب مانتے ہیں تو ہم نے آپ سے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کرنسی تھی، جو پیسے یوز ہوتے تھے، وہ کیا تھے؟ وہ درہم و دینار تھے، اور آج بھی دنیا میں درہم و دینار کرنسی ہے۔ دبئی وغیرہ میں جو UAE ہے وہاں کیا ہے؟ وہاں درہم چلتا ہے، اور کویت وغیرہ میں دینار ہے۔ لیکن یہ کہ یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ 20 دینار اگر ہم اس کو نصاب سمجھتے ہیں اور 200 درہم اس کو نصاب سمجھتے ہیں، اور جو ابھی موجودہ کرنسی کی جو ویلیو ہے ہمارے پیسے کے مطابق، تو اس کے حساب سے بہت کم رقم ہوتی ہے۔ اور 85 گرام سونا اگر اس کو ہم نصاب مانتے ہیں تو وہ قریباً 4,70,000 روپے کے آس پاس ہوتا ہے۔ یعنی کسی کے پاس اتنا سونا ہے تو وہ اس کو اس سونے کی رقم کا 2.5% نکالنا پڑے گا۔ اب اس کو ہم اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو 1 لاکھ روپے کا 2.5% آپ نکال دیجئے کتنا ہوگا؟ وہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اس کی زائد رقم ہے۔ ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ زکوٰۃ جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑھا ہوا ہونا، زیادہ ہونا۔ اب یہ کہ ہر شخص جس کے پاس بھی وہ رقم ہے، کیا وہ صاحب نصاب ہے؟ تو نہیں، اس کے شرائط ہیں۔ وقت کی میعاد بہت کم ہے، میں کوشش کروں گا، چونکہ یہ جو موضوع ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے کے خطبے میں اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن میں موٹی موٹی بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ جو اہل علم نے جو شرائط رکھے ہیں وہ یہ کہ جو مال ہے اور جو مال کا مالک ہے اس کو تام حاصل ہو۔ تام حاصل یہ لفظ ہے کہ اس شخص کو اس مال کو خرچ کرنے کا پورا تصرف ہو، کہ وہ جیسے چاہے اس کو خرچ کر دے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مال ہے لیکن اس کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی وہ اس کا حقیقی مالک نہیں ہے۔ تو ایسے حالت میں کتنا بھی رقم ہو، جو نصاب ہے اس نصاب کو بھی پہنچتا ہے، تب بھی زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہوتی ہے۔ ایک شرط ہے۔ دوسری شرط فرد واحد کی ملکیت ہو۔ اب جیسے کہ گھر میں ابا گارجین ہے اور سب لوگ کوئی دکان چلا رہے ہیں، لیکن پیسہ جو ہے وہ ایک جگہ رہتا ہے اور لوگ اپنی ضرورتوں کے حساب سے خرچ کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کی فرضیت کی ذمہ داری اس گارجین کے اوپر ہے۔ فرد واحد کی ملکیت ہونی چاہیے۔ اب جیسے 5 بھائی ہیں، سب لوگ دکان میں بیٹھتے ہیں، اپنا محنتانہ لے لیتے ہیں، دن کا جو ہوتا ہے 1000-2000 جو بھی ہے، تو فرد واحد کی ملکیت نہیں ہوئی۔ دوسری شرط کیا ہوئی؟ کہ فرد واحد کی ملکیت ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حرام ذریعے سے کمایا گیا مال نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حلال کو ہی قبول فرماتا ہے۔ مال کی کتنی بھی زیادتی ہو، نصاب کو پہنچ چکا ہو، لیکن اگر حرام کے ذریعے سے کمایا گیا مال ہے تو اس شرائط کو وہ پورا نہیں ہوتا۔ تیسری ہو گئی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قرض، یعنی اگر
بندہ صاحب نصاب ہو، نصاب کو پہنچ رہا ہے لیکن اس کے اوپر قرض ہے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے قرض کی ادائیگی کرے اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں جو شرط ہے وہ یہ کہ ضروریات زندگی جو انسان کی بیسک نیڈز ہیں اس سے زائد ہو۔ نبی قرآن کے اندر ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہیے قُلِ الْعَفْوَ، کہ جو زیادہ ہے، جو بڑھا ہوا ہے اسے خرچ کیجیے۔ تو یہ 5 شرط ہو گئی۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ جو مال ہے اس کے اندر قدرتی طور پہ گروتھ ہونے کی صلاحیت ہو، نشو و نما ہونے کی صلاحیت ہو۔ جس طریقے سے سونا ہے، جس طریقے سے چاندی ہے، تو یہ ایسا میٹل ہے کہ اگر آپ آج خریدیں گے، مان لیا کہ 56,000 روپے ابھی قیمت ہے 10 گرام کی، تو سال بڑھتے بڑھتے اس کی قیمت 1,000-2,000 روپے بڑھ جائے گی۔ آپ کچھ کریے نہیں کریے، سونے کی قیمت 1 سال کے بعد یا تو بڑھ جائے گی یا گھٹ جائے گی۔ گھٹ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ آپ نصاب کو پہنچ رہے ہوں، گھٹ گیا تو آپ نصاب کو نہیں پہنچیں گے۔ جس طریقے سے ہے، حدیث کے اندر ہے کہ اگر کسی کے پاس 199 درہم ہے تو وہ نصاب کو نہیں پہنچتا جب تک کہ اس کے پاس 200 درہم نہیں ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہے 19 دینار ہے، جب تک کہ وہ 20 دینار نہیں ہو جائے وہ نصاب کو نہیں پہنچتا۔ تو 6ٹھی چیز کیا بتائی؟ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ مال چاہے وہ قدرتی طور پہ نشو و نما پانے والا ہو، یعنی کھیتی باڑیاں ہیں، غلے ہیں، پھل ہیں، اناج ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بڑھتا رہتا ہے۔ 7واں یہ ہے کہ سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ 7ویں شرط کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے لا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علی الحول، کہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے مال میں جب تک کہ اس کے اوپر جو فائنینشیل ایئر ہے اسلامی، جب تک کہ وہ پورا نہیں ہو جاتا، جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا، زکوٰۃ کی شرط پوری نہیں ہوتی۔ 8ویں شرط میرے ذہن سے ابھی وہ بات نکل گئی ہے، ہاں، نصاب کو پہنچتا ہو، یہ 8ویں شرط ہے۔ ابھی جو نصاب بتایا گیا، 5 اونٹ، 40 بکریاں، 30 گائیں، یہ سب نصاب ہے۔ تو پہلے لوگوں کے پاس مال یہی ہوتا تھا کہ کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس گائے ہے، کسی کے پاس بکریاں ہیں، کسی کے پاس درہم ہے، کسی کے پاس دینار ہے۔ تو آج کی کرنسی کے حساب سے جو اہل علم نے جو ایک پیمانہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ 85 گرام سونا اور 595 گرام چاندی، یہ نصاب ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس یہ جو شرائط ابھی بیان کیے گئے، گھر کے تمام اخراجات اور جو ضروریات ہیں اس کو نکالنے کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد، اگر اس کے پاس پیسے بچتے ہیں اور وہ صاحب نصاب ہے، تو اس کے اوپر اس رقم کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو اس کا 2.5% کتنا ہوگا؟ 2500 روپیہ۔ تو 2500 روپے جو رقم ہے وہ اس کی اپنی رقم نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اور چاہیے کہ وہ جو حقدار ہیں، جو مصارف زکوٰۃ ہیں، ان تک وہ پہنچا دے۔ وقت کی جو میعاد ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور ہم نے جو خطبے کے آغاز میں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بڑھایا، اس کی نشو و نما کی، اس کو مال عطا کیا، اور اس مال میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، اس میں یتیموں کا بھی حصہ ہے، اس میں رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے۔ اور یہ صرف امت محمدیہ کے اوپر نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور یہ کہ تم جب بات کرو تو اچھی بات کرو، نیک بات کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ،
نماز کی پابندی کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ تو یہ بنی اسرائیل کو بھی حکم ہوا، امت محمدیہ کو بھی حکم ہوا، اور یہ کہ اس میں حصہ ہے کس کا؟ قریبی رشتہ داروں کا جو حقدار ہیں۔ پوری آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، لیکن وقت کی جو میعاد ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وفد بنا کے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تو لما بعث، کہ جب انہوں نے بھیجا معاذ رضی اللہ عنہ علی الیمن، یمن کی طرف، تو کہا انک تقدم علی قوم، کہ تم ایک ایسے قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں۔ انک تقدم علی قوم اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ عبادۃ اللہ، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ عبادۃ اللہ، پس جب تم ان کے پاس جاؤ تو انہیں واحد اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینا۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، پھر جب وہ اللہ کو پہچان لیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی یومہم ولیلتہم، تو انہیں بتانا ان قد فرض اللہ علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ان لوگوں کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں ان کے دن اور رات میں۔ پھر اگر وہ فَإِذَا فَعَلُوا، پھر جب وہ اس عمل کو کرنے لگے، فَأَخْبِرْهُمْ، تو انہیں خبر دینا، انہیں بتانا، ان فرض اللہ علیہم فی اموالہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرض اللہ زکاۃ فی اموالہم وترد علی فقرائہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کیا ہے، اور جو لوٹائی جائے گی ان کے حاجت مندوں کی طرف، وترد علی فقرائہم، کہ جو کس کی طرف لوٹائی جائے گی؟ مالداروں سے لیا جائے گا، اور جو محتاج ہیں، جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، ان کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو بھیجا کرتے تھے کہیں دعوت و تبلیغ کے لیے، تو بیسک چیزیں بتاتے تھے کہ نماز کا حکم دینا اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ جب وہ اللہ کو پہچان لیں، یعنی اللہ کی بندگی کرنے لگے، تو انہیں زکوٰۃ کا حکم دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، اور یہ کہ ہم جو دین کے جو ارکان ہیں، جو بیسک ارکان ہیں، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص ان بنیادی ارکان کو کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، اور فرمایا کہ دیکھو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو دیکھنا ہو جنتی کو تو اسے دیکھو۔ جس نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، ایک اعرابی نے، ایک دیہاتی نے، کہ مجھے صاف صاف ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں کروں تو جنت پہ چلا جاؤں، تو کہا کہ لا تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ واحد اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ کی ادائیگی کر، رمضان کے روزے رکھ۔ تو اس نے کہا والذی نفسی بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے میں نہ کچھ زیادہ کروں گا نہ کچھ کم کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی شخص کو جنتیوں میں سے دیکھنا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، تو دیکھ لے اس کو، کہ جب وہ گھوم کے جانے لگا کہا دیکھ لو اس کو۔ تو یہ جو عمل ہے وہ انسان کو جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور یہ ترک کرنا اس کی بہت سخت وعید ہے۔ یہ کہ جو لوگ سونے چاندی کے خزانے جمع کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو داغا جائے گا انہی خزانوں سے۔ وقت کی جو میعاد ہے وہ ختم ہو گئی ہے، انشاءاللہ اس کی جو تفصیل ہے وہ دوسرے کسی خطبے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر جو نفس کی جو بخالت ہے، جو شح نفس ہی ہے، اس کو دور کر دے، کہ انسان کا مال کے ساتھ بہت زبردست اٹیچمنٹ ہوتا ہے، اس لیے انسان کو مال کا نکالنا اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔